सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं स्वीडन से। नाज़रीन, पाकिस्तान पे क्या बात करें, समझ नहीं आती। अभी वहाँ पे कोई प्रोग्राम शुरू नहीं होता, कंटेनर लगा दिए जाते हैं, गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है जी हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तशद्दुद हर तरफ। सर ये क्या चल रहा है? आज 5 तारीख है और वहाँ पे जो हालात है आप भी देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है मुल्क? देखिए, पाकिस्तान मुबारक साहब नहीं चला। 78 ईयर्स, अभी 14 अगस्त आ गया है, तो पाकिस्तान आज तक नहीं चला। ये ऐसे ग्रुप के हाथों में है, ऐसे लोगों के हाथों में ये आ गया है कि जो फाशिस्ट हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो लुटेरे हैं, बहुत बड़े जो दुश्मन थे पाकिस्तान के, उनके हाथों में मुल्क की भाग दौड़ पहले दिन से जो बनाने वाले थे, इनके बाद ये हाथों में आ गया है। तो ये लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि गरीबों को, पाकिस्तान के लोगों को, इस मुल्क को कुछ फायदा मिले, या ये तरक्की करे, ये दुनिया में नाम इसका पैदा हो। जैसे हर मुल्क चाहता है कि हर मुल्क के अवाम, उसकी गवर्नमेंट्स चाहती है कि उनके मुल्क का नाम दुनिया में पैदा हो। मैं एक छोटी बात दोहरा देता हूँ बीच में। मुबारक साहब, कल देखें कि लिखा था अखबारों में कि 10 पुअरेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, उसमें पाकिस्तान है। और आप हैरान होंगे कि वो कहते हैं कि ये एक दो मुल्क जो बिल्कुल नीचे होते थे वो ऊपर चले गए। उसमें सोमालिया भी चला गया ऊपर, यमन भी ऊपर चला गया, और पाकिस्तान आज भी नीचे है। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये अवाम की गलती है कि चूंकि अवाम पाकिस्तान की दबी हुई है, इनके नीचे गुलामी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। 78 साल से अंग्रेजी हम बोल रहे हैं, हमारी जुबान नहीं है, तो ये तब ऐसे हो रहा है। मुबारक साहब, दुनिया में लोग जो है वो आजाद है, वो अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी 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 जो उनका हकूक है उनके खिलाफ एक हर्फ नहीं बोलने देते किसी को, चाहे वो गवर्नमेंट है कोई है। तो वहां पे तो हर साल ये जो फाशिस्ट हैं, ये जो कब्जा ग्रुप है पाकिस्तान के ऊपर, जिन्होंने कब्जा कर लिया है, ये कभी भी पाकिस्तानी लोगों को आगे जाने के लिए नहीं रुकावटें डाल रहे हैं। इमरान की हुकूमत गए या 4-5 साल हो गए, आप देखें क्या क्या इन्होंने नहीं किया। ये कंटेनर्स गरीब लोगों के पकड़ लेते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, रोक लेते हैं, उनका सत्यानाश हो जाता है, खाना नहीं उनको देते। और ये दुनिया में किसी जगह होता ही नहीं। आप देखें किसी जगह कोई कंटेनर नहीं लगते, इवन इंडिया में भी नहीं लगे, ना बांग्लादेश में लगते हैं, पाकिस्तान में लगते हैं। तो इनको पकड़ने के लिए मुबारक साहब एक ही चीज है, ये काश कि आज लोग अगर निकले तो निकले हैं। इन फाशिस्ट को किसी न किसी तरीका शिकस्त देनी पड़ेगी, जिस तरह मौजे तंग ने दी थी। ये तभी पाकिस्तान जो है आजाद होगा और आगे बढ़ेगा। और जिन लोगों ने आज तक हमारे साथ ज्यादतियां की हैं, मुल्क के साथ, अवाम के साथ, उनके हकूक मारे, जजेस ने, इन्होंने, बाकी लोग जो ऊपर बैठे हैं, जो जनरल है बैठा हुआ, जो फील्ड मार्शल बन गया खुद ही। कल देखें कि आपके एक बड़े वकील ने कहा कि एयरफोर्स लड़ी थी तो फील्ड मार्शल इसको किसने बनाया, क्योंकि डंडा उसके पास है, वो खुद ही बन गया। इनके जब तक मुबारक साहब इनके सारी जायदादें आप जब्त नहीं करेंगे, इनको सजाए मौत तक नहीं देंगे, सांपों के कहते हैं जब तक सर नहीं तोड़ेंगे, वो सांपों के बच्चे संपोड़िए पैदा होते रहेंगे और वो आपको काटते रहेंगे और आपको मारते रहेंगे। ये आज एक ऐसा लम्हा आ गया है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम उठे और इन फाशिस्ट को, इन क्रिमिनल्स को, इन गद्दारों को, ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, इनको पकड़ें, इनकी जायदादें जब्त करें। इनकलाब जो बहुत अरसे से बात कर रहे थे, ये इनकलाब ही आएगा तभी ये लोग मार खाएंगे, वरना आप देखें कि एक मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो एक टके का आदमी नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट था, उसको मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, चीफ मिनिस्टर किसने बनाया हुआ है ताकि वो कत्ल गारत करवाए। और इसी तरह ऊपर ये डमी जो वजीर आजम सदर रामखोर है, इन्होंने खरबों रुपए पाकिस्तान खाए, किसने बनाया? ये जो फील्ड मार्शल बना हुआ है, और ये मास्टर का लड़का है, ये कोई बहुत बड़ी इज्जत वाला बंदा नहीं था। तो मुबारक साहब ये एक मौका आ गया, एक चांस दे दिया गया पाकिस्तानी कौम को, निकलो और अपने हकूक छीनो इनसे। ये तुम्हें हकूक नहीं देने वाले, न जजेस तुम्हें इंसाफ देने वाले हैं। इन जजेस को, इन जनरल्स को, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने बाहर जायदादें बनाई हुई हैं और पाकिस्तान में आगे शासन करते हैं, सबको पकड़ो और इनको एक ही सजा है, सजा मौत, और इनकी तमाम जायदादें जो पाकिस्तान के अंदर है जब्त कराई गई। अच्छा सर, ये तो आप ठीक फरमा रहे हैं, मगर अभी तो ये हालात हैं कि इन्होंने सियासी लीडर पकड़ के अंदर दिए हुए हैं, उनको जेलें सुना रहे हैं, उनको सजाएं सुना रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं।
لیکن اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، جتنے بھی ممالک ہے، دنیا باہر نکلی ہوئی ہے اور ان کو میسج دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا ہے نا جی، ان کا ملک ان کے ہاتھوں میں ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ ڈنڈا کیا چیز ہوتی ہے جی، جس کی جو ہے لاٹھی اس کی بھینس، یہ ڈنڈے سے چل رہے ہیں نا ملک. یہ جتنے لوگ ہیں یو خان سے لے کے آج تک سب ڈنڈا چلا رہے ہیں. مشرف آیا بڑے بڑے ڈنڈا چلا گیا، یو دیکھے ضیاء الحق آیا بڑا ملا بن کے، اس نے بھی ڈنڈا چلایا تھا آخر اس کی. لیکن فوٹو آیا بےمان دھوکے باز غدار، اس کی سزا بھی دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دیتا ہے. ابھی کتنے بڑا سزا عذاب آیا پاکستان میں، مبارک صاحب دیکھیں کتنا بڑا عذاب آیا، بڑے بڑے سیلاب، بڑے بڑے زلزلے، کیا کیا اس ملک میں آتا ہے. لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. قدرت کی ایک اشارہ ہوتا ہے. آج جو بھی پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو روکا جا رہا، لوگوں کو عبادت نہیں کرنے جا رہی جو اللہ کی ہوتی ہے، جو اللہ کے سامنے سے ان کو وہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. تو یہ اتنی بڑی غداری، اتنی بڑی پاکستان کے ساتھ ہے ظلم کبھی ہوا ہی نہیں تھا، نہ ہوا ہے کسی ملک میں، صرف پاکستان میں ہو رہا ہے. اس کا ایک علاج ہے، عوام نکلے. آپ کی عوام جو ہے مردہ ہے. سب سے بڑی بات ہے عوام 24 کروڑ 25 کروڑ کئی 26 کروڑ کا کہہ رہے ہیں. بھائی نکلو نا باہر، مرو نا، مرے تو نہیں ہو، نکلو باہر، پکڑو ان کو. کتنے بندے ہیں یہ؟ 10,000 بندے ہوں گے، 5,000 ہوں گے، 2,000 ہوں گے، پکڑ لو ان کو اور اپنے ملک کو آزاد کراؤ. وہ فضاری دباؤ سر. تھوڑا سا ہمارا ملک ترقی کرے گا. تھوڑا انٹرنیشنل حالات پہ نظر ڈال لیں. روس آج کل کیا کر رہا ہے، کیا کاروائی چل رہی وہاں پہ؟ وہاں پہ دیکھیں مبارک صاحب، کل بھی میں نے پڑھا کہ روس اس کو اتنا برا مار رہا ہے. وہ اخباروں میں آج کل وہ اس کی خبریں زیادہ نہیں آ رہی، لیکن روس نے اس کو اتنا مارا ہے، پھر مارا ہے. یہ 2-4 دنوں کے اندر بڑے بڑے میزائل گرائے ہیں اس کے شہروں کے اوپر. اور وہ بندہ ابھی 2-4 دنوں کی بات ہے، وہ کہہ رہے میں ڈائریکٹ پیوٹن سے بات کرنا چاہتا ہوں، امریکہ کا صدر بھی آ جائے، میں بھی آ جاؤں اور پیوٹن بھی آ جائے، ہم آپس میں بات کرتے ہیں، مجھے امن چاہیے. تو امن تو پیوٹن ابھی مان نہیں رہا. پیوٹن نے ایک ٹرمز رکھ دیے، میری یہ ٹرمز ہیں، اس کے اوپر آؤ گے تو میں تمہارے سے بات کروں گا. اور ٹرمز اس کی وہی ہے کہ جو علاقہ میں نے قبضہ کر لیا ہے وہ بالکل 1 انچ نہیں دینے والا. نمبر 2، یہ بالکل نیٹو کا ممبر نہیں بن سکتا. ایک بفر زون ہم بنائیں گے جس کے بعد یورپین یونین کا اس میں کوئی نہ تو اسلحہ ہوگا، نہ اس کی گاڑیاں ہوگی، نہ ٹینک ہوں گے اس ایریا میں. وہ اپنے علاقے میں ہوگی. یہ چیزیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور پیوٹن کہتا ہے مجھے جنگ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور امریکہ کو بھی اس نے دھمکی دی ہوئی، آپ کو پتہ ہی ہے. اس نے بولا کہ امریکہ اگر اپنے میزائل بھیجے گا تو ہم ڈائریکٹ امریکہ پہ ڈائریکٹ ایٹمی حملے کریں گے. یہ وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے بھی. ابھی انڈیا بھی بگڑ گیا. آپ کو پتہ ہے انڈیا کو امریکہ نے بہت دبایا ہے. تو انڈیا، چائنا اینڈ برازیل اور اس طرح کے رشینز یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. رشیا نے وہ کہتے ہیں کہ تم تیل بند کرو، اس نے کہا میں کبھی نہیں کروں گا. کل رشیا نے اتنا زیادہ اس کو کروڈ آئل دیا بائی شپ، تو وہ ایک میسج تھا امریکہ کے لیے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے بالکل. تو یہ ساری چیزیں اندر اندر پک رہی ہیں. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے؟ رشیا ایک سپر طاقت ہے مبارک صاحب. اصل یہ بات ہے رشین سپر طاقت، جس کی وجہ سے کسی کی ضرورت نہیں پڑ رہی اس کے اوپر کوئی بڑا حملہ کرنے کے لیے. یہ تو پپو ٹائپ بندہ تھا، اس کو پمپ کیا انہوں نے، مارو 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 تو مار کھا گیا. سب کوئی ملک بھی اس کا آدھا چلا گیا. تو یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہے کہ امن کے لیے آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے، کسی دوسرے کی باتیں نہیں ماننی پڑتی. ایک تصویر بھیجی آپ نے، ذرا تھوڑا اس سے بتائیں گے کیا وہ تصویر میں چل رہا ہے جی؟ مبارک صاحب دیکھیں، میں یہ حیران ہوا ہوں. یہ تصویر پبلش ہوئی ہے اور ہم نے اس میں سے کاپی کیا ہے. یہ میری کمپنی کے جو امپورٹس ہیں اس میں مینگو بھی ہیں، آج کل مینگو چل رہے ہیں، اور میری کمپنی کا نام بھی اس کے اوپر یہ K2 والا جو ہے یہ میری کمپنی کا پیکنگ ہے. تو آپ دیکھیں کہ سویڈش ایمبیسڈر ان اسلام آباد، وہ سویڈن کے رہنے والی ہے، عورت ہے، کھڑی ہے، اور وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہے. اس نے جو اوپر ذکر کیا ہوا ہے کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہے، وہاں بھی یہ پاکستانی مینگو میرے پاس پہنچ گئے ہیں. اور اس نے ایک اوپر تعریف بھی کیا ہے کہ اچھی چیز جو ہوتی ہے دنیا کے کسی کونے پہ پہنچ جاتی ہے. اچھی چیز، گڈ تھنگز ریچ ٹو فار، جیسے پاکستان کتنا دور ہے. تو یہ پاکستانی انویسٹر نہیں ہے. پاکستانی انویسٹر یہاں اسٹاکوں میں بیٹھا ہوا ہے، کئی سالوں سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. کبھی بھی انہوں نے پاکستان کی کسی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے کبھی مجھے نہیں بلایا، کبھی مجھ سے پوچھا نہیں، کبھی میری کسی چیز کی انہوں نے پبلسٹی نہیں کی. یہ اپنے ڈالروں کے چکر میں پڑے ہوتے. اتنے ڈالر ملے تو کتنے پاکستان کے پیسے بنیں گے. یہ شرمناک ایک تماچا ہے. پاکستانی ایمبیسیز جہاں بھی ہیں
ان کے لیے کہ ایک دیولتدار سویڈش ایمبیسڈر جو ایک عورت ہے, اس نے اسلام آباد میں ہوتی ہے, وہ چھٹی پہ آئی, اس نے مینگو خریدے اور پاکستان کے مینگو کو پروموشن کے لیے اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے, یہ ایک دیانتدار ممالک جو ہوتے ہیں, جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں, گریٹ کنٹری جو ہوتی ہیں, ان کے کتنے دل صاف ہوتے ہیں, ان کے کتنے دماغ صاف ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح پروموشن پاکستانی مینگو کی میری کمپنی کی ہے, جبکہ اپنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کبھی انہوں نے تعریف بھی نہیں کی. مبارک صاحب, اس سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کیوں آج ڈما ڈول ہے, پاکستان 70 سال سے کیوں نہیں چلا, کیوں نہیں ترقی کی اس نے. اسی لیے کہ اس کا سارا سیٹ اپ مافیا سے بنایا گیا, سارا سیٹ اپ فاسسٹ ہے, سب سیٹ اپ جو ہے اس کے اندر چور ڈاکو ہیں. تو یہ پاکستان نہیں چلے گا جب تک اس کے اندر انقلاب نہیں آئے گا. مبارک صاحب, بہت شکریہ سر. جی مہربانی. کل ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو تھی, میں دیکھ رہا, تو اسے پوچھا, ایک پاک فوج کا جوان تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ وطن ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے. تو پاس کھڑا ایک غریب تھا, مزدور, وہ کہتا ہمیں پتہ ہے جناب 70-75 سال سے یہ وطن آپ کا ہے, تو ہم کہاں جائیں, ہمیں کہیں اور بھیج دیں. واقعی یہ وطن جو ہے یہ پاک فوج کا ہے. اور یہی بات چیت 2-3 دن پہلے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں بھی بحث ہو رہی تھی. جہاں تک سر نے مینگو کی بات کی, ہمارا جو سسٹم ہے, ہم حسد بہت کرتے ہیں, جیلس, یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ترقی کر رہا ہے تو ہمارے اندر حسد پیدا ہو جائے گا, دوسرے لوگوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. میں یہاں پہ دیکھتا ہوں, جرمنی میں بھی دیکھتا ہوں, ایسے لوگ ہیں. یہ ہمارا چینل ہے, 1 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہے, لیکن اگر کوئی دوسرا آ جائے گا اس کے پیچھے بھاگیں گے. لیکن اپنا کوئی بندہ ہمارا ہوگا, ہم اسے کہے گے کہ جناب ہمارے چینل کے لیے کوئی پروگرام میں کرنے دیں, تو وہ کہیں گے جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ حسد ہے. لیکن کوئی دوسرا ہوگا تو اس کے پیچھے ایسے بھاگے گے جیسے کتے نہیں بھاگ رہے ہوتے. میں بالکل صحیح کہہ رہا, کتوں کی طرح آگے پیچھے دوڑ لگائی ہوگی. تو یہ حسد, جیلس, یہ چیزیں جو ہے ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتی. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ.